خالد بن ولید أنا الفارس الصنديق اللہ رب العالمین کی طرف أنا خالد بن الوليد تقدموا يا جند الله. یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، لٹرلی ایک بھی جنگ نہیں ہاری، اور جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے رومنس اینڈ پرشین امپائر کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی باڈی میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر ان کے تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن ان کو موت بستروں میں ہی آتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں تو فرماتا ہے، کہہ دو ان سب ڈرپوک لوگوں کو کہ اگر موت جنگ کے میدان میں آنی ہوتی تو سب سے پہلے مجھے آتی۔ اتنا توکل اور اللہ پر بھروسہ آیا کیسے، اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیسے کیا؟ اسلام لانے سے پہلے کئی سال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کافر رہے اور مسلمانوں کی اپوزیشن میں رہے، اور یہاں تک کہ ان کی وار اسٹریٹجیز سے مسلمان اپنی جیتی ہوئی وار ہار گئے۔ جنگ احد، جب مسلمان جنگ جیت رہے تھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے جا رہے تھے تو کچھ آرچرز پہاڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور خالد بن ولید اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور فل سپیڈ میں اپنی ٹیم کو لے کر پہاڑی کے پیچھے سے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اسلام لانے سے پہلے خالد بن ولید کی وار اسٹریٹجیز کی وجہ سے کافی صحابہ بھی شہید ہوئے، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی اپوزیشن میں تو تھے ہی، لیکن جب بھی خالد بن ولید مسلمانوں کا اللہ پر توکل دیکھتے تھے تو وہ کافی امپریس ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کو ایک ڈریم آیا تھا جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکلتے ہوئے پایا، اور ایک بار مسلمان جنگ کے دوران نماز خوف پڑھ رہے تھے تو خالد بن ولید چپکے سے آ کر انہیں دیکھتے اور آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جنگ کے دوران کہیں سے بھی تیر آ سکتا ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو آپ خالد بن ولید کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اتنی سنسیئرٹی، اتنی آنیسٹی اپنے رب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں۔ تو ایٹ دس مومنٹ خالد بن ولید کے دل میں اسلام اترتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں اسلام قبول کروں گا، اور بس وہ اسلام قبول کرنے کے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز، جیسے بھی خالد بن ولید مکہ سے مدینہ روانہ ہوتے ہیں تو ان کو ان کے بچپن کے دوست ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا پلان تھا کہ جیسے بھی وہ اسلام کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کو اپنے ہی بچپن کے دوست ملتے ہیں، عثمان بن طلحہ۔ وہ جیسے بھی آپ خالد بن ولید سے ملتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی مدینہ وہی نیت سے جا رہے ہو جس نیت سے میں جا رہا ہوں؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں بالکل۔ وہ دونوں جب آگے جاتے ہیں تو آگے عمر بن الحاص ان سے ملتے ہیں، اور وہ بھی سبحان اللہ مسلمان ہونے جا رہے تھے۔ تو تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے، اور فائنلی آپ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے وار پہ بھیجیں، مجھے بس اب وار کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ موتا میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ برادرز سسٹرز، جنگ موتا بائزنٹائن امپائرز کے اپوزیشن میں وار تھی، اور جب جنگ کے دوران ایک کے بعد ایک صحابہ شہید ہو رہے تھے تو مسلمانوں کا مورل ڈاؤن نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خالد بن ولید کو جھنڈا دیتے ہیں اور یہ ہمیں لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں۔ برادرز اینڈ سسٹر، جنگ موتا میں مسلمان صرف 3000 تھے اور اپوزیشن میں بائزنٹائن سولجرز 10,000 تھے، اور خالد بن ولید کی وار اسٹریٹجیز نے بائزنٹائنز کو بہت بری طریقے سے ہرایا اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جب خالد بن ولید جنگ جیت کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، اللہ کی تلوار، اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کی وار اسٹریٹجی سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ان کا ایک کوٹ سمجھنا ہوگا، پیشنس آف اے کیٹ، لیپ آف لائن۔ خالد بن ولید جب بھی جنگ میں ہوتے تھے تو پیشنس کے ساتھ آبزرو کرتے تھے، اور جیسے بھی کریکٹ ٹائم ہوتا ہے تب ایک ساتھ حملہ کرتے تھے، اور انہی وار اسٹریٹجیز کے ذریعے خالد بن ولید نے رومنس اینڈ پرشین امپائرز کو ہلا دیا۔